ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے قبرستان سے، وہاں پر دیکھا کہ فریش کسی بندے کو دفنایا ہوا تھا، قبر تازہ تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مستریح او مستراح منہ، یہ بندہ سکون میں آ چکا ہے یا دوسرے اس بندے سے سکون میں آ چکے ہیں؟ صحابہ could not understand. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ what do you mean، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ، کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، جو عبد المؤمن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ یستریح کا مطلب ہے کہ وہ سکون میں آ جاتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کس چیز سے سکون میں آ جاتا ہے؟ من نصب الدنیا، اس کی سٹریسز، انگزائٹی، ڈپریشن، اس کا پریشر، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے ٹو ڈو لسٹ نہیں بنانی، یہ نہیں کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے کہ جی آج میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، آپ نے جتنی محنت کرنی تھی الحمدللہ اٹ آل پیڈ آف۔ ایمان والا نا سکون میں آ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایٹ ٹائمز the person thinks کہ اچھا قیامت کے دن تک مجھے ویٹ کرنا ہوگا، میں جب اس دنیا سے جاؤں گا اس کے بعد پتہ نہیں ہزاروں سال قبر میں رہوں گا، کیا میرا حال ہوگا، اس کے بعد 50,000 سال لمبا ایک دن آنے والا ہے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ نو، the actual fact is کہ جب ایمان والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اب اس کو مزید صبر نہیں کرنا، الحمدللہ اس نے بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اب اس کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کسی کی طرف سے تکلیف نہیں آئے گی، اس نے جو کر لیا الحمدللہ بہت اچھا کیا۔ اور دوسری سائڈ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، کہ جب فاجر بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس سے دوسرے لوگ سکون میں آ جاتے ہیں۔ اس کو آپ ایسے سمجھے ایک بندہ بڑا ظالم ہے تو آپ نے لوگوں کو دعائیں مانگتے دیکھا ہوگا، لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ کب اسے جان چھوٹے گی، کب یہ اس دنیا سے چلا جائے گا، رائٹ؟ تو لوگ سکون میں آ جاتے ہیں کہ اچھا ہے اس سے جان چھوٹی۔ والبلاد، اور شہر والے سکون میں آ جاتے ہیں، تو جب یہ ظالم چلا جاتا ہے تو لوگ سکون میں آ جاتے ہیں۔ والشجر والدواب، یہاں تک کہ جو اشجار ہیں، یہ جو گرینری ہے، درخت وغیرہ، اور یہ جو آپ کو برڈز، یہ جو جانور حیوانات نظر آتے ہیں، یہ بھی سکون میں آ جاتے ہیں۔ بات مزید سمجھ میں آئے گی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کوٹ سے، آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ان الطیر لتموت فی وکرها من الظلم الظالم، یقیناً ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے کیونکہ کسی جگہ میں کسی ظالم نے ظلم کیا ہوتا ہے۔ اب ظلم کہاں ہو رہا ہے لیکن اس کا افیکٹ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم زکوٰۃ دینا بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرنا بند کر دیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو زکوٰۃ نہ دیں لیکن افیکٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوں، یہ جانور حیوانات نہ ہوں اور یہ گرینری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائیں۔ تو یہ جو تھوڑی بہت بارش ہمیں نظر آتی ہے یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اور میں جب اس کی شرح پڑھ رہا تھا تو جو شرح لکھنے والے تھے وہ ایک پوائنٹ بڑا زبردست لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ظالموں سے اچھے یہ چوپائے ہیں اللہ کے ہاں، تو ان ظالموں کو ڈرنا چاہیے۔ اور ایک آیت کا پورشن ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے بارے میں، جب وہ فوت ہو گیا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، فما بکت علیہم السماء والارض، کہ آسمان اور زمین ان لوگوں کے جانے پر نہیں رویا، نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ اس امت کے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں دی ادر سائڈ از ٹرو ایز ویل، وچ مینز از کہ جب ایمان والے اس دنیا سے جاتے ہیں تو آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ آسمان کیوں روتا ہے؟ آسمان مس کرتا ہے اس نیک بندے کو، وہ مس کرتا ہے کہ جب یہ بندہ اس دنیا میں تھا، یہ جب نماز پڑھا کرتا تھا، نیکی کیا کرتا تھا، تو اس کے نیک اعمال آسمان سے کراس
ہوकर ہی اوپر جاتے تھے نا. تو آسمان سے جب اس کے نیک اعمال گزرتے تھے تو آسمان کو خوشی ہوتی تھی کہ یہ اللہ والا ہے, یہ نیک بندہ ہے. اب وہ مس کر رہا ہے کہ یہ بندہ کہاں چلا گیا, اب وہ نیکیاں یہاں سے کراس نہیں کر رہی. لائک وائز زمین بھی اس شخص کو مس کرتی ہے. جہاں جہاں یہ بندہ سجدہ کیا کرتا تھا, جہاں جہاں اس کے سٹیپس تھے, یہ مسجد جایا کرتا تھا, نیک عمل کیا کرتا تھا, اپنے پیرنٹس کے پاس جایا کرتا تھا, لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا, بیمار پرسی کیا کرتا تھا. ناؤ دس پارٹ آف ارتھ, یہ جو زمین کا حصہ ہے, یہ مس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اب باقی نہیں رہا, یہ بندہ فوت ہو گیا. ایوری ون شوڈ سی کہ جب وہ بندہ اس دنیا سے جائے, کیا اس نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ اس کے جانے پر آسمان اور زمین روئے. اس کی تیاری کرنی چاہیے. بندہ اپنے امپریشنز کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ بی دا پریکٹیکل رول ماڈل. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اچھی بات کہہ دی, گڈ, آپ نے کسی کو نیک عمل کہنے کو کہہ دیا کہ یار نماز پڑھا کرو. بی دا پریکٹیکل رول ماڈل وچ مینز از کہ آپ نے خود کر کے دکھانا ہے, بجائے اس کے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا وعدہ خلافی نہیں کرنی. پیرنٹس کو چاہیے کہ خود پہلے کر کے دکھائیں. بی دا پریکٹیکل رول ماڈل. اور آپ جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ معاف کیا کرو, در گزر کرو, آپ سب سے پہلے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ لوگ آپ سے سبق لیں. اور اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی ایک صفت بتائی ہے, جو وہ دعا مانگا کرتے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا دے. اب یہ سب کو دعا کرنی چاہیے. اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہم سب تو لیڈر نہیں بن سکتے, امام نہیں بن سکتے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امام بن سکتے ہیں. نمبر 1 کہ آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. نمبر 2 آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. آپ جو بھی کام کریں سنسیریٹی کے ساتھ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے آپ کو کرنے چاہیے کہ وہ کام صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوں. سوشل میڈیا کی زینت نہ بنے, نیوز پیپر میں وہ آپ کی فوٹو اور پوسٹر نہ آئے. ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو, انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کے لیے, تمام انسانیت کے لیے امام بنانے لگیں. اور جب آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہو نا, تو ان کے لائف ٹائم میں ان کے اتنے فالوورز نہیں تھے. لیکن آج 2026 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو 3 بڑے بڑے ریلیجنز مانتے ہیں. جوڈائزم, جیوز بھی مانتے ہیں, کرسچنز بھی مانتے ہیں, اور مسلمان آج بھی اپنے بچوں کا نام ابراہیم رکھتے ہیں. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ان کو اتنی فیم کیسے ملی؟ ان کی اندر سنسیریٹی تھی. انہوں نے جو کام کیا اللہ کے لیے کیا. تو the task which I am giving you is every single day before you go to bed, آپ ذرا نوٹ ڈاؤن کریں کہ آج میں نے اللہ کے لیے کون کون سے کام کیے, کس کس عمل میں اخلاص تھا. تو it will give you a practical outlook. فضیل بن عیاض, ان کے پاس نا ایک بزرگ آتا ہے, اور وہ بزرگ, اس کی حالت ایسی تھی کہ اس نے نا گناہوں میں اپنی زندگی گزاری تھی. تو فضیل رحمہ اللہ اسے پوچھتے ہیں کہ what's your age؟ تو وہ کہتا ہے 60 سنہ, I'm 60 years old. تو فضیل کہتے ہیں کہ فَأَنْتَ مُنْذُ 60 سنہ تَسِيرُ إِلَىٰ رَبِّكَ, کہ اے انسان تو 60 سال سے ایک سفر پہ ہے, اور وہ سفر تجھے کس کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ الی ربک, تو اپنے رب کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. توشک ان تبلغ, اب تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. It was very heavy for that person. وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب ہم جانتے ہیں, انا للہ, ہم اللہ ہی کے ہیں, اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو فضیل نے اس سے پوچھا رحمہ اللہ نے کہ کیا تجھے اس کا مطلب آتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ بتائیں. تو فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تو کہتا ہے انا للہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے,
اور جب تو کہتا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاجِعٌ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہوں. تو جس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہوں، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کو کھڑا کیا جائے گا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور جس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس سے سوال بھی کیا جائے گا. اور اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے گا تو اس کو چاہیے کہ ان سوالات کا جواب ابھی سے ڈھونڈے، ان کی تیاری کرے. تو وہ بندہ نہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ مل حیلہ، واٹ از دا وے آؤٹ، میں کیا کروں اب، 60 سال گزر چکے ہیں، میں نے گمراہی میں گناہوں میں اپنی زندگی گزاری ہے. تو فضیل کہتے ہیں یہ سیرہ بہت آسان ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کہتے ہیں تحسن فیما بقی یغفر لک ما مضی، تیری جتنی زندگی باقی ہے اس میں تو نیکی کرنے لگ پڑ، گناہوں کو چھوڑ دے، نیکی کرنے لگ پڑ. اگر تو ایسا کرے گا تیرا پرانا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے گا، all of your sins will be wiped off، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اگر تو نے ایسا نہ کیا، جو تیرا لائف سٹائل ہے گناہوں والا، اس کو کنٹینیو کیا، اخذت بما مضى وما بقي، تو تجھ سے جو پچھلا اکاؤنٹ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ جو بوجھ ہے نا وہ بھی تیرے اوپر ڈالا جائے گا، اور جو آگے آنے والا فیوچر ہے اگر تو نے اپنا لائف سٹائل چینج نہ کیا تو اس کا بوجھ بھی تیرے اوپر آئے گا. اینڈ دین یو ول بی ڈومڈ، تب تیرے چھٹکارا نہیں ہوگا. تو اس بندے نے جب یہ بات سنی تو اس نے توبہ استغفار کی، اور جتنی اس کی باقی زندگی تھی اس نے نیکی کے ساتھ گزاری. تو جسٹ ٹو سم اٹ اپ برادرز، دا ریالٹی از کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اٹھانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو انسگنیفیکنٹ مت سمجھو، اس کو آپ کرو چاہے کوئی نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بیکاز اللہ از ایور واچفل. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی جو خیر کرتے ہیں ان کو وہ نوٹ کر رہے ہیں. لائک وائز کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس ابھی ہیں، اور ایک وقت آئے گا وہ نعمتیں آپ سے چھین لی جائیں گی. تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی صحت کا فائدہ اٹھائیں، اپنی ینگ لائف کا فائدہ اٹھائیں، اپنی انرجیز کا فائدہ اٹھائیں، علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. It's never too late. توبہ استغفار کریں، نیکی کی طرف پلٹیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اور اپنے اندر نہ اخلاص لے کے آئیں، اپنا اسکیجول بنائیں. ایوری سنگل ڈے وین یو ویک اپ، صبح اٹھ کے نا اسکیجول بنایا کریں کہ میں نے آج یہ کام کرنے ہیں. اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا لکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس پرسن از ناٹ ریڈی، اس کو نہیں پتا یہ کس طرف جا رہا ہے. تو میک گڈ ہیبٹس، بری عادتوں کو چھوڑیں، انشاءاللہ اٹ ول بی بینیفیشل. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.